مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور امام بخاری نے اور امام مسلم نے رحمہم اللہ اسے اپنی اپنی صحیح میں نقل کیا، یعنی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باجماعت نماز ادا کرتا ہے، باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب تنہا ادا کی جانے والی نماز سے 20 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 4477، اور بخاری ہی کی دوسری روایت میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باجماعت نماز پڑھے اس کا ثواب 25 گنا، اور 645 نمبر حدیث میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو باجماعت نماز پڑھے اس کا ثواب 27 گنا۔ تو فرمایا کہ جو شخص تنہا نماز پڑھتا ہے اس کے مقابلے میں باجماعت نماز پڑھنے والے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے۔ فرمایا اس کی تفصیل یہ ہے، ان احدکم اذا توضأ فاحسن الوضوء، کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وضو کرتا ہے، احسن الوضوء بڑے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اور پھر وہ مسجد کی طرف چلتا ہے، صرف اور صرف اس کا مقصد نماز ادا کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، نماز ہی اسے اٹھا کر لاتی ہے، نماز ہی کی وجہ سے وہ مسجد کی طرف آتا ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر جو قدم بھی وہ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلنے والے ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ گھر کی طرف چلا جاتا ہے، چلتا ہے، جب وہ گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے ہر قدم پر گناہ معاف، درجہ بلند، فرمایا یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کا جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، کچھ وقت نماز میں رہتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، تب بھی وہ نماز میں شمار کیا جاتا ہے۔ جتنی دیر بھی وہ نماز کے انتظار میں رہے گا وہ گویا نماز ہی میں ہے۔ اور پھر ایک روایت میں آیا کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ بیٹھا رہے تب بھی وہ نماز میں ہی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے۔ نماز والی جگہ پر جب تک بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، تب علیہ، اس کی توبہ قبول فرما، اپنی رحمتیں اس پر نازل فرما۔ فرمایا جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ دے یا جب تک وہ اس کا وضو نہ جاتا رہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا اس لیے اب وہ بات جو بیان کی تھی، اس لیے باجماعت نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے۔ لیکن آج ہمیں ان چیزوں کی قدر شاید نہیں ہے۔ اگر نیکیاں مادی شکل میں ہوتی، کرنسی کی صورت میں ہوتی تو ہم سارے اس کے لیے تگ و دو کرتے، لیکن وہ روحانی کرنسی ہے نا، وہ ہماری مادی کرنسی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر و قیمت شاید وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے ہمارے بارے فرمایا، انہیں دنیا کی زندگی کا بڑا علم ہے لیکن آخرت کے بارے میں یہ غافل ہے۔ اب آپ دیکھیے اس حدیث میں جو کہا گیا، جو شخص گھر سے نکلے اچھی طرح وضو کر کے نکلے۔ ہم قرون اولیٰ میں چلے جائیں، ہم سہولت پسند ہوتے چلے گئے، ہم اتنی سہولت پسندی کا معاملہ اختیار کرتے چلے گئے، ورنہ قرون اولیٰ میں لوگ گھر سے نماز پڑھ کے نکلتے، وضو کر کے گھر میں سنتیں ادا کر کے نکلتے، تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوتا، ہر قدم پر گناہ معاف، ہر قدم پر درجہ بلند۔ اگر انسان کو وہ دنیا نظر آ جائے نا جو روحانیت کی دنیا، اگر اسے وہ فرشتوں کا معاملہ نظر آ جائے، ہم جس دور میں پڑھا کرتے تھے دورہ حدیث میں، تو ہمارے استاد صاحب فرمانے لگے، تفسیر روح البیان کے حوالے سے ایک بار انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک بیلوں کو ہانکنے والا شخص تھا،
اس کے پاس بیل تھے، تو وہ اپنے بیل ہانک رہا تھا، تو اس نے بیلوں کو ہانکنے کے لیے مخصوص آواز نکالی، جو ہمارے ہاں نکالتے عام طور پہ دیہاتی جانتے ہیں کہ جب ہم بیلوں کو چلاتے ہیں تو کیا آواز نکالتے ہیں۔ تو وہ دیکھتے کیا ہیں کہ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اس کو کیا لکھیں۔ وہ جو کرامن کاتبین ہیں وہ آپس میں سوچ میں پڑ گئے، ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، اس کو کیا لکھیں، گناہ لکھیں، ثواب لکھیں، کوئی تسبیح تو ہے نہیں، کیا لکھیں۔ تو وہ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے لکھا، وہ بزرگ کہنے لگے اس قدر یہ لوگ، اس قدر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے کہ قرآن فرماتا نا ما یلفظ، کہ تم جو بھی زبان سے لفظ ادا کرتے یہ فوراً اس کو لپک کر لکھ لیتے۔ وہ کہتے ہیں اس قدر یہ اللہ کے فرما بردار ہیں، اتنی سی بات کے لکھنے پر بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے پھر انہوں نے بلا وجہ بولنا بالکل ترک کر دیا، کیونکہ ضرورت کی بات ہوتی تو بولتے، ورنہ خاموش رہتے کہ یہ کرامن کاتبین اس کو لکھ لیں گے۔ ہم اس بات سے بے خبر ہیں اور بے تکا بولتے چلے جاتے ہیں، جہاں شروع ہوئے بے تکے بولتے چلے گئے، ایک کی دوسرے کی۔ وہ ایک حکایت میں نے آپ کو سنائی تھی، یاد کریں، ایک شخص اسی طرح بے تکان بولتا چلا جا رہا تھا، تو دوسرے نے کہا آپ نے فارس کے خلاف جہاد کیا؟ نہیں۔ آپ نے ہندوؤں کے خلاف، غیر مسلموں کے خلاف جہاد کیا؟ نہیں۔ آپ نے فلاں کافروں کے خلاف جہاد کیا؟ نہیں۔ کہنے لگے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن کے خلاف جہاد کرنے کا حکم ہے ان سے تم جہاد نہیں کر سکے، لیکن اپنی زبان کی تلوار سے تم اپنوں کو کاٹتے چلے جا رہے ہو۔ تمہاری زبان اپنوں کو کاٹتی چلی جا رہی ہے، لیکن کبھی کسی غیر مسلم سے تم نے جہاد نہیں کیا، کافر سے جہاد نہیں کیا، اپنے لوگوں کو تم کاٹتے چلے جا رہے ہو۔ تو آج ہم اس قدر دور ہوئے اللہ کے گھر سے، اس قدر دور ہوئے، آج بھی ہمارے پچھلے دنوں ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے تھے تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، گورا آج بھی اپنی شادیاں چرچ میں کرتا ہے، اس کی خوشی کا تعلق کسی بھی رنگ میں ہو آج بھی اس کی مذہبی عبادت گاہ سے جڑا ہوا ہے۔ تم اسے جو مرضی کہو، لیکن وہ اتنا ترقی یافتہ ہونے کے باوجود بھی اپنے مذہبی عبادت گاہ سے ٹوٹا نہیں ہے۔ تم آج جتنا مرضی انہیں قدامت پسند کہو، سکھ آج بھی اپنے مذہبی عبادت گاہ کے بارے میں تحفظات رکھتا ہے، آج بھی وہ وہاں سر ڈھانپ کر جاتا ہے۔ لیکن تم مسلمان، تمہارا نہ خوشی کے معاملے میں نہ غمی کے معاملے میں، تمہارا اپنے گھر کے ساتھ جو قلبی وابستگی ہونی چاہیے تھی کہ وضو کر کے اللہ کے گھر میں داخل ہوتے، وضو کر کے اللہ کے گھر میں داخل ہوتے، ہمارا وہ معاملہ نہیں۔ پھر ہمارا یہ ہے کہ ہم سستی کا معاملہ کرتے ہیں، چلو جی گھر میں نماز پڑھ لیں۔ اگر یہی ہمیں روپیوں کی شکل میں مادی صورت میں ملتا تو ہم اپنے بچوں کو بھی بھیجتے۔ اگر ہمیں یہ مادی صورت میں ملتا تو ہم کہتے بھی تو بھی چلا جا 27 روپے لے کے آ، تو بھی چلا جا، تو بھی چلا جا، تو بھی جا کے وہاں سے لے کے آ۔ ہم اہتمام کرتے، اپنی گھر کی عورتوں کے لیے بھی اہتمام کرتے کہ یہاں کچھ مادی صورت میں ہمیں کرنسی ملے، لیکن ہم نیکیوں کی وہ قدر و قیمت نہ کر سکے۔ ہم نیکیوں کی کیا کرنی، ہم تو ذات باری تعالیٰ جل وعلا کی قدر و قیمت نہ جان سکے، نا قدرے ٹھہرے۔ اسی لیے رب نے ہمارے بارے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، کاش کہ اس جملے کی نزاکت کو، حساسیت کو آپ جان سکیں۔ اللہ فرما رہا ہے جو میری قدر کرنے کا حق تھا نا، انہوں نے وہ نہ کیا، جو میری قدر کا حق تھا انہوں نے وہ نہ کی۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں ناقدروں میں کبھی شمار نہ کرے۔ اس کی تعریف و توصیف ہم تو کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ اے باری تعالیٰ لا احصی ثناء علیک، اے باری تعالیٰ تیری کوئی تعریف ایسے نہیں کر سکتا جیسی تو نے خود اپنی فرمائی ہے۔ تو ہم تو اس کی قدر کر ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بے قدروں میں شمار نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسا نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ آمین ثم آمین۔